الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ترجمہ: جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے استوى علی العرش کے ساتھ فلکیات میں جو خدائی تصرفات ہیں ان کا بیان کیا۔ اس کے بعد بندوں کو کچھ مناسب ہدایات دی گئیں اور پھر سفلیات کے متعلق اپنے بعض تصرفات کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب پر ہے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے اندر سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پانی تو ہر زمین کو ایک سا ہی ملتا ہے، لیکن کچھ زمین جو ہے وہ بہت کارآمد چیزیں اگاتی ہیں اور کچھ زمین جو ہے وہ محض ناقص چیزیں اگاتی ہیں۔ لہذا پانی ایک جیسا ہونے کے باوجود جو زمین کی رویدگی ہوتی ہے اور زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور ان کی اعلیٰ ترین نصائح اور اعلیٰ ترین جو ان کی تبلیغ ہوتی ہے اس کے حساب سے لوگوں کے مختلف جو ہے وہ رجحانات اور مختلف ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں اور قلب سلیم رکھتے ہیں وہ نبیوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو ہے صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ خود اندر سے برے اور کج ہوتے ہیں وہ جو ہے نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، نہ صرف یہ کہ نبیوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے بلکہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کے دشمن بن کر اور ان کے جو ہے وہ کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ جس طرح بارش پانی ایک سا ملنے کے باوجود مختلف چیزیں اگاتی ہے، نبیوں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سب کے لیے ایک سی ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ لوگوں پر مختلف پڑتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو کہ نصیحتوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔